و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکل امت رسول، ہم نے ہر قوم میں کیا بھیجا؟ ایک رسول کو بھیجا۔ اس ایشیا جہاں ہم رہتے ہیں، ہندوستان، یہاں بھی نبی آتے رہے ہیں۔ یہ جو ہدایت اتنی ضروری چیز ہے کہ انسان کو انسان بننے کے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ اگر جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ کیا ہے؟ ہدایت کی، ورنہ انسان نہیں رہ سکتا۔ اور اصل دین اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہب میں یکساں رہا ہے، وہ کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی بندگی، یہ تمام ادیان میں موجود رہا ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سلسلہ ہدایت کا تسلسل آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک رہا، تمام انبیاء ہر انسانوں میں آتے رہے۔ جو کوئی کسی ایک نبی کا کفر کرے، انکار کرے گا، وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ بات کو حدیث قدسی میں آئی ہے کہ تمام انسان، تمام مخلوق اللہ کا کیا ہے؟ کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ تو آج ہمارے یہ بھائی جو اپنی اصل کو چھوڑ دیے ہیں، تو ہمیں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم تمہیں اپنی اس اصل تعلیم کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں۔ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام دوسرے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو گھر واپس لا رہے ہیں۔ ارے ہمیں پہل کر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں، ہم تو اس اصل گھر کی طرف آئے، اس اصل گھر کی اس تعلیم کی طرف آئے جس کو تم بھول گئے۔ یہ اپروچ ہمارا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ تمہارے پاس جو چیز ہے سب غلط ہے اور صحیح کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے یہ چیز ان کے پاس تھی، انہوں نے اس کو ضائع کیا۔ لیکن عام طور پر انسان دوسرے انسانوں کے اخلاق اور معاملات دیکھ کر ہی کیا ہوتا ہے؟ ایمان لاتا ہے۔ لیکن بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ہم مسلمان ہیں جس نے اپنی عبادات کو بھی، اپنے عبادات کے طریقوں کو بھی ان سے چھپایا اور ان کو مسجد میں آنے کی کیا ہے؟ لگا دی، پابندی لگا دی۔ یہ کہہ دیا کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، ان کو کیسے مسجد میں داخلہ دیا جا سکتا ہے؟ ارے وہ نجس اور ناپاک ہے تو مسلمان کاروبار اس سے کرتا ہے، پیسے اس سے کماتا ہے، دوسری پارٹیوں میں اس نجس آدمی کے ساتھ جاتا ہے، لیکن اگر نئی مسلمانوں کا دل کھلا ہے تو اس کو اپنی عبادات کے طریقے دکھانے کے لیے مسجد میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی نے ان کو مسجد میں آنے کی کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ دیکھیے آپ، ہمیں آپس میں ملتے ہو کہ کہا گیا ہے کہ جب ملے تو ہم کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ ہم نے اس سلام کو یہ سمجھا ہے کہ صرف مسلمانوں کو کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ سفر میں ان کے ساتھ ایک مشرک تھے، انہوں نے ملتے وقت بھی سلام کیا اور رخصت ہوتے وقت بھی ان کو سلام کیا۔ تو لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ مشرک کو سلام کرتے ہیں؟ کہا یہ میرا سفر کا ساتھی تھا، اس کا حق ہے کہ میں اسے سلامتی کی دعا دوں۔ کیا ہمارے دل میں اپنے ان بھائیوں کے لیے یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جس شرک و بت پرستی میں یہ لوگ مبتلا ہے، انہیں تو سلامتی کی طرف لے آ۔ ہمارے یہاں جو برسوں سے ایک حریفائی کا مزاج ہے، اس نے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بجائے محبت کے ہمارے اندر نفرت کے جذبات، تعصبات کے جذبات مسلمانوں میں بھی پیدا کر دیے۔ بنو ثقیف کا بڑا سخت معرکہ ہوا تھا، اتنی شدید تیر اندازی ہوئی تھی کہ مسلمان شدید زخمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کہا بنو ثقیف کو تو ہدایت سے نواز۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صحابہ بہت زخمی ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ بنو ثقیف کو تو کیا کر، ہدایت سے نواز۔ 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ 1 مہینے بعد وہ قبیلہ ایمان لے آتا ہے۔ میں نے اپنے ذاتی طور پر، یا ہم سب غور کریں، کتنی بار اپنی مساجد میں دعائے قنوت کی بجائے یہ اہتمام کیا ہو اللہ تعالیٰ آج جو یہ لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ حق کو نہیں جانتے، انہیں تو کیا کر دے، ہدایت سے نواز۔ احمد دیدات کے بقول کہ ہم بلیک کوبرا بن گئے ہیں اسلام پر، نہ خود اس پر عمل کر رہے ہیں، جب لوگوں کو اسلام کی طرف آنے میں وہ مددگار ہو رہا ہے۔